بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا جس کا فرما دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ صحابہ کو گالی دینے والے جو ہیں، گالی دینا تو فسق و فجور ہے، لیکن تکفیر کرتے ہیں تو پھر کافر ہیں۔ تبلیغ والوں کے لوگ بستر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو مشقت پہ اجر ملے گا، اللہ کے دین کے لیے تکلیفیں تو آتی ہیں۔ میرے والد نے میرے بھانجے کو اپنی زندگی میں دکان ہبہ کی، ان کی وفات ہو گئی۔ میری بہن نے دکان ان کی وفات کے بعد اپنے بیٹے کے نام کروائی۔ کیا وہ دکان اب وہ لے سکتی ہیں؟ بچہ بھی جوان، جس کے نام والد نے ہبہ کیا تھا وہی حقدار ہے۔ میں نفلی طواف کے دوران حتیم میں داخل ہو گیا اور 2 رکعت نفل پڑھی، بعد میں باقی چکر پورے کیے، بالکل طواف نہیں ہوتا۔ طواف ختم کر کے حتیم میں جائے۔ اگر واجب طواف جو ہیں مغرب کی سنت سے پہلے پڑھے جائیں، نہیں پہلے پڑھے جائیں کیونکہ وہ واجب ہے۔ اگر کسی دوست نے ہمیں ہدیہ دیا ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس کی کمائی حرام ہے، بہرحال ایسی چیزوں سے بچیں، ورنہ اس سے لے کے کسی غریب کو دے دیں۔ ہم یورپ میں رہتے ہیں اور ایک نائٹ کلب میں کام کرتے ہیں، پر یہ تو کمائی حرام ہے، وہ مسجد میں نہ لگائیں۔ کمر میں درد ہے تو زمزم پی کے دعا کریں۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کے لیے طلاق لکھ کر کسی جگہ رکھ دی اور کسی دوسرے بندے سے کہا کہ میری بیوی کو بتا دو کہ میں نے طلاق لکھ کے رکھ دی ہے۔ عورت نے کاغذ نہ اٹھائے، طلاق ہو گئی۔ اس نے تو طلاق دے دی ہے نا۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں اور چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہنا۔ مسجد کی بجلی استعمال کر سکتے ہیں، ان کو باقاعدہ بل دیں۔ ایک مدرسے میں کسی نے قالین دیا ہے، بہرحال اس میں آپ کی نماز تو ہو جائے گی نا، اس نے مسجد کو ہدیہ کیا ہے، اگر اس کی حرام کی کمائی ہے تو خود گناہگار ہے۔ دین اسلام کی باتیں یاد نہیں رہتی، دین والوں کے ساتھ رہا کرو اور دینی کتابوں کا مطالعہ کیا کرو۔ مسجد عائشہ کی عمرے سے طواف زیادہ کرے وہ افضل ہے۔ آب زمزم میں پانی ڈالنا ہوتا ہے تو زمزم میں پانی ڈالے یا پانی میں زمزم، دونوں ایک ہی بات ہے، اور کیا فرق پڑتا ہے، لیکن نہ ڈالے، خالص زمزم دے جس کو دے۔ میں اسپین سے آیا ہوں، مجھے کئی سالوں سے سانس کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام احمد ہے، میری ماں کے لیے دعا کہ اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے تھے کہ میاں بیوی ٹیلی فون پر ایک دوسرے کو اپنا جسم دکھا سکتے، ویسے جب دکھا سکتے ہیں تو فون پر بھی دکھا سکتے ہیں۔ اب باقی کام یہی رہ گیا دنیا میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور زیادہ دیکھو گے نا انشاءاللہ جلدی اندھے ہو جاؤ گے۔ میں نہیں کہتا، امام جوزی نے لکھا ہے کہ النظر الی عورت المرأة یوجب العمی، عورت کی شرمگاہ پہ نظر ڈالنا زیادہ جو ہے یہ سبب ہے کہ آدمی کے نور چلا جاتا ہے آنکھوں کا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اللہ اعلم، تمہاری مرضی، دیکھو جی تمہاری بیوی ہے۔